سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا بہترین سامان کس کو کہا؟ جواب: نیک بیوی کو۔ سوال: روزانہ کس وقت تھوڑی دیر کے لیے روح نکال لی جاتی ہے؟ جواب: نیند کی حالت میں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن آپ کی کس چیز سے متاثر ہو کر آپ کے جانثار بن گئے تھے؟ جواب: حسن اخلاق سے۔ سوال: آخری سب سے بڑا عذاب کس قوم پر آیا؟ جواب: آخری اور سب سے بڑا عذاب قوم سمود پر آیا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے روزہ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے رکھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر کیا اجر ملتا ہے؟ جواب: ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جو سب سے بڑی ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ کی آیت 282۔ سوال: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب: دجال کو۔ سوال: کون سا گناہ ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جواب: غیبت کرنا۔ سوال: پہلے 4 خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: خلفائے راشدین۔ سوال: بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ جواب: سورۃ العنکبوت میں۔ سوال: کس طرح سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے؟ جواب: کھڑے ہو کر سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے، بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سلائیاں دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ میں لگائیں۔ سوال: وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ جواب: سنت ہے۔ سوال: کس فرشتے کا نام عبدالجبار اور کنیت ابو یحییٰ ہے؟ جواب: حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 2 ازواج کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت خزیمہ۔ سوال: نماز چاشت کا وقت کون سا ہے؟ جواب: آفتاب بلند ہونے سے زوال تک۔ سوال: قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی؟ جواب: یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی، آگ لوگوں کو گھیر کر میدان حشر کی طرف ہانک لے جائے گی جو کہ ملک شام میں ہوگا۔
سوال: آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ جن۔ سوال: قیامت کے دن جس سے سب سے مشکل حساب لیا جائے گا اس سے کیا پوچھا جائے گا؟ جواب: تم نے یہ کام کیوں کیا؟ سوال: کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ سوال: جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ سوال: کس چیز کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا ہے؟ جواب: زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ سوال: قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں کچھ واقع ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ سوال: کس نماز پر بغیر حساب کتاب جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب: تہجد کی نماز پر۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس کافر کی بیوی کو عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے؟ جواب: فرعون کی بیوی آسیہ کو۔ سوال: کس وقت نیکی کرنے کا ثواب آدھا ملتا ہے؟ جواب: مرض الموت کے وقت۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے کس چیز کو قائم کیا؟ جواب: مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال: دنیا میں موجود جنت کا کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا موجود ہے۔ سوال: قوم سمود پر عذاب کی کیا شکل تھی؟ جواب: چیخ کا عذاب نازل ہوا جس کی آواز سنتے ہی ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے جس سے وہ ہلاک ہوئے۔ سوال: وہ کون سا گوشت ہے جسے کھانا عبادت ہے؟ جواب: قربانی کا گوشت۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معراج کی رات وہ کون سا اعلیٰ مقام تھا جہاں سے آگے جانے سے انکار کر دیا؟ جواب: مقام سدرۃ المنتہا سے آگے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی کا نکاح آسمان پر ہوا تھا؟ جواب: وہ بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت جحش ہیں۔
سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ وقت آ رہا ہے تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا۔ سوال: کون سا اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب: ڈھاکہ۔ سوال: قرآن مجید میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا۔ سوال: قرآن مجید میں کس نبی کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا گیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال: کس انسان پر جہنم کی آگ اور وہ آگ پر حرام ہے؟ جواب: نرم طبیعت اور نرم مزاج والا۔ سوال: اسراف اور فضول خرچی سے قرآن مجید کی کس صورت میں منع کیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الانعام میں۔ سوال: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی اور اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 2 اشخاص کو عرش کی تلواریں کہا ہے؟ جواب: حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عرش کی تلواریں کہا گیا ہے۔ سوال: کس نماز میں آخری صف پہلی صف سے زیادہ افضل ہے؟ جواب: نماز جنازہ کی نماز میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں جنت کے دروازے کی کنڈی سب سے پہلے کون کھٹکھٹائیں گے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: قرآن مجید میں قرأت واجبہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کو۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹتے تھے۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے؟ جواب: سورۃ نمل میں، ایک شروع میں اور ایک آخر میں۔ سوال: دوسروں کو کافر کہنے والا کیا خود بھی کافر ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہے تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ جواب: 5 وقت کی فرض نمازیں تحفے میں ملیں۔ سوال: کون سی سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ فاتحہ۔ سوال: جو لوگ قرآن مجید لکھا کرتے تھے انہیں کیا کہتے ہیں اور ان کی تعداد کیا تھی؟
جواب: انہیں کاتبان وحی کہتے ہیں اور ان کی تعداد 41 تھی۔ سوال: منافق کی 3 نشانیاں کیا ہیں؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: ایک، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسرا، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، تیسرا، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ سوال: جس گھر میں کون سی کتاب موجود ہو تو اس گھر والوں کو کسی اور سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں؟ جواب: سنن ابی داؤد۔ سوال: سر سے وار کر صدقہ دینا کن کافروں کی ایجاد ہے؟ جواب: یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ مرغی یا کسی بھی چیز کو سر سے پھیرا دینا اہل یہود میں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ دائیں ہاتھ سے کرو اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ صدقہ نیت سے ہوتا ہے، نہ کہ سر کے اوپر سے وار کر۔ سوال: اسلام میں ایک بھی لقمہ حرام کھانے کی کیا سزا ہے؟ جواب: 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال: فتح بدر کا اہل مکہ پر کیا اثر ہوا؟ جواب: ان کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی، کیونکہ کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس کا کوئی نہ کوئی جوان اس جنگ میں مارا نہ گیا ہو۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے زیادہ احادیث کس ام المومنین سے مروی ہیں؟ جواب: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے۔ سوال: اہل جنت کون سا لباس پہنے ہوں گے؟ جواب: حریر کا باریک لباس اور دبیر لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سوال: بتائیے قرآن پاک کا حق کیا ہے؟ جواب: ہر شے کے حقوق ہیں، اسی طرح قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اسے سال میں 2 مرتبہ پڑھا جائے۔ سوال: حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو کس چیز کا زہر دیا گیا تھا؟ جواب: حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے مشکیزے میں ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا، جس سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ سوال: جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب کیسے آتا تھا؟ جواب: جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتی تھی تو قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی۔ سوال: کتنے دنوں سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کرنا منع ہے؟ جواب: 3 دن سے پہلے۔ سوال: خودکشی کو حرام سمجھتے ہوئے خودکشی کرنا کیسا ہے؟ جواب: اسے حرام سمجھ کر کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ضرور ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ سوال: کون سی عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گی؟ جواب: وہ بیوہ بچوں والی عورت جس نے اپنے بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والوں کے پیٹ قیامت کے دن بڑے ہوں گے؟
جواب سود کھانے والوں کے۔ سوال کس نبی کی والدہ کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال وہ کیا ہے جو میاں بیوی کا نکاح، نمازی کی نماز اور روزے دار کا روزہ ختم کر دیتی ہے؟ جواب موت۔ سوال نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب شیطانی وسوسے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور زور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو دوبارہ بھاگ جاتا ہے، اور اقامت مکمل ہونے پر پھر واپس آ جاتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، وہ چیزیں جو اس سے پہلے اسے یاد نہ تھیں، یہاں تک کہ انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔